اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پہ ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پہ امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے۔ تو شیطان نے کہا کہ اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، یوں ہفتے کے دن کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کے بنائے ہوئے ترکیب پر ہفتے کے دن مچھلی پھنستی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو سمندر میں سے نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے اور گڈھے بنا دیے تاکہ اتوار والے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو تالاب میں پھنس جائیں۔ ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کر پکا کر کھائیں گے۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر کوئی مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے، جو ان نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کر دیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ نیک لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد 12,000 تھی سب ہنستے رہے کہ یہ تو صرف دنیاوی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ دوستو، جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار تھے اور دوسرے نافرمان، وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے نیک بندے دیوار کی اس طرف سے اللہ سے معافی طلب کرتے رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، وہ نیک لوگ جب اٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کی اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے تو سارے کے سارے وہ لوگ بندروں کی شکل اختیار کر چکے تھے اور بندروں کی حرکت کو انجام دے رہے تھے۔ وہ جو نیک لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھ رہے تھے
ان نیک لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان مدروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کر رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے، مگر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن گئے تھے، کچھ کھا پی نہیں پا رہے تھے، اور یوں وہ 3 دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر فی النار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا، ہم کو ایسا بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں ان دنیا کی رنگینیوں سے بچا لے، آمین ثم آمین۔